السلام علیکم دوستو، کیا کبھی ہم کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہم ہی سب سے زیادہ پریشان حال ہے اور ہم ہی ہیں جو صبر کر کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں جن کو بے وجہ مشکلوں سے گزارا جا رہا ہے، یا پھر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ حالت ہمیں اندھیرے میں دھکیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ایسے ہی خیالات سے آپ گزر رہے ہیں اور ان سے نکلنے کے 3 خاص اشاروں کو جاننا چاہتے ہیں تو سنو، جیسا تم سوچ رہے ہو نا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ جان رکھو، ہر سمندر میں غوطہ لگانے والا ناکام نہیں ہوتا، یہ قسمت اور کوشش کا ملا جلا جوڑ ہے کہ کوئی سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی موتیوں کو چن کر حاصل کر لیتا ہے، اور کسی کے نصیب میں صرف کچھ مچھلی اور شپ کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ یہ کوشش کرنا قسمت کا انوکھا کھیل ہے، لیکن یقین جانو، تمہاری قسمت اور تمہاری کوشش تمہیں قیمتی موتی سے بہتر چیزوں سے ملوا دے گی۔ تمہارا اس ناکام کوششوں سے تھک جانا اور صبر کرتے ہوئے ٹوٹ جانا، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ تمہارا صبر تمہیں اس مقامات تک پہنچا دے گا جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوں۔ تو جان لو، جب تمہارا مالک الملک رب تمہارے ساتھ ہونے کا وعدہ کر رہا ہے تو وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جان رکھو، وہ پہلے قبول کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ زندگی کا موڑ اور حالات دونوں کو بدلتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دوگنی کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ وہ زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی ان کے صبر کا پھل دے دیتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب کچھ بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ جان رکھو، وہ صبر جس میں اپنے رب سے تعلقات نہ ٹوٹے وہ انعام ہے۔ وہ صبر والا دل جو اللہ سے قریب کرے وہ انعام ہے۔ جو غم اپنے رب سے تعلق جوڑ دے وہ انعام ہے۔ وہ مصیبت جو رب کے در پر جھکا دے وہ انعام ہے۔ بس آپ اپنے رب کی رضا میں خوش رہنے لگو تو قدرت فوراً جواب ضرور دے دیتی ہے، اور بے شک میرا اللہ ہی برہم رکھنے والا ہے۔ جان لو، برا وقت ہمیشہ گزر ہی جانا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سب کام اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ بس تمہارا رب تمہارے ظرف کو آزمانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی چلانے کے لیے کچھ ٹھوکریں دی جاتی ہیں، اور وہ مہربان رب ٹھوکریں اس لیے دیتا ہے کہ تم اس سے مانگو، تم اس پر یقین کرو اور تم اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ۔ اور تمہارا عالیشان رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنا، اس کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیرا کر اشک بہاتی ہوئی آنکھوں سے اپنے درد کو کہنا، یہ کھلی ہوئی خاص نشانی ہے کہ تمہارا رب تم سے بہت خوش ہے، اور وہ عنقریب اپنے کن سے تمہارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا ہے۔ جان رکھو، تمہارا مسئلہ، تمہارے حالات، تمہارے لا حاصل چاہتے تمہیں کتنی ہی کٹھن کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن تمہارے رب کے لیے تو وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے، اور وہ تمہارے سارے کام بنائے گا۔ کیسے بنائے گا، کس ذریعے سے بنائے گا، کب بنائے گا، کس راستے سے بنائے گا، یہ مت سوچو، بس تم اپنے رب پر سب کچھ چھوڑو۔ تمہارا کام صرف تمہارے رب کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ سنو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ علامت جس سے حاصل کر کے تم اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہو تو سنو، جب تمہارا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے اور گناہوں سے دل میں نفرت سے محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو
تمہارا ایمان آگے کی سطح کی اور بڑھ گیا ہے، جو ان قریب تمہارے اوپر چھائے ہوئے کالے اندھیرے بادلوں کو چھاٹ کر نور کی روشنی بھری صبح طلوع کروائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیکی کر کے دل خوش ہو جائے تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو، جب گناہ ہو جائے تو دل غمگین ہو تو تم سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔ اور جانتے ہو، ایمان حالات سے لڑنا سکھاتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے، مشکل حالات میں جینا سکھاتا ہے، غم میں مسکرانا سکھاتا ہے، اور تمہارا رب پر یقین رکھنے سے معجزوں سے آسنا کرواتا ہے۔ جان رکھو، مشکل دنوں میں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن رب نے شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ضرور دے دی ہی ہوگی، پھر چاہے صحت ہو، چاہے نیک اولاد ہو، یا نیک بیوی ہو، یا آسان رزق ہو، یا چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہو۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے اوپر شکر گزار بن رہے ہیں تو یہ اس بات کی واضح اور خاص نشانی ہے جو آپ کی نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ بن کر آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی کہ آپ کسی سے لینے والے نہیں، دینے والے بن جاتے ہو۔ جان رکھو، اس کے وعدے حق ہیں اور سچے ہیں۔ میرا رب قرآن میں وعدہ فرماتا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو رحمت کے در لوگوں کے لیے کھولے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس کے لیے وہ روک دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے لیے بہترین جزا ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جان لو، اگر تمہارے کام پورے ہونے میں جو دیری لگ رہی ہے وہ دراصل اس کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، یا کوئی خیر خواہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے جو وقت آنے پر ہمیں خود سمجھ ہی آ جائے گی، اور جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ صحیح وقت پر ہی ملے گا۔ تو پھر تم ہمت ہار کر ان نا امیدی کو کبھی بھی مت جیتنے دو، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جاؤ، حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، تم یقین کے ساتھ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک گن کہنا ہی تمہاری صدیوں کا کام تمہارے لیے لمحوں میں کر سکتا ہے۔ جان دو، تمہارے رب کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں تقدیر کو پلٹ سکتا ہے۔ بس سب کچھ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ممکن کے وسیلے نکال دے گا، اور کیا پتا تمہاری اگلی دعا پر وہ آپ کے مقدر میں وہ سب چیزیں لکھ دے جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے اندھیرے میں روشنی کو لائے گا۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی دعا، صبر، نیکی اور اپنے رب کی رضا میں خوش رہنا، پھر دیکھنا وہ آپ کے لیے کیسے ذریعے اور سبب کو جاری کر دیتا ہے۔ مطمئن ہو جائیے، بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا ہوا نصیب بھی دیکھو گے۔ ان اشک بہاتی نگاہوں کے لیے تمہارے رب کے پاس بے شمار وسیلے موجود ہیں۔ تمہارے اس صبر کیے ہوئے وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے موجود ہیں۔ جب وہ تمہارے سوئے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری اس کی محبت کا نرالا انداز ہے، وہ تمہیں مایوس اور نامراد نہیں ہونے دے گا۔ تم نے تھوڑا مانگا ہے، وہ اس کی شان سے دے گا کہ تم خصوص سے رو پڑو گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اے میرے اللہ، جس بھائی بہن کو جس لائن سے پریشانیاں ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اور خوشیوں کی بے شمار راہوں کو ہموار فرما، ان کو کھول دے۔ بس ہم آپ سبھی بہن بھائی سے صرف یہ گزارش کرتے ہیں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کمنٹ ضرور لکھیں، ہم آپ سبھی کے کمنٹ کو پڑھتے ہیں، ان کا جواب بھی لکھتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم سے ہو سکتا ہے تو آپ کی پریشانی کا حل یا آپ کی پریشانی کو
پریشانی میں دل کو کیسے اطمینان مل جائے، سکون کیسے مل جائے، وہ نئی ویڈیو میں دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔